پاکستان میں قلم اور حرف کی حرمت کے لیے قربانی دینے والے دبنگ لکھاریوں میں پروفیسر وارث میر کا نام سر فہرست ہے۔ ان کا شمار ایسے مردان حر میں کیا جا سکتا ہے جو فوجی آمروں کے خلاف بے جگری سے جمہوریت کی جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ وارث میر نے چونکہ ایوب دور میں اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا، اس لیے ان کی اس دور کی تحریروں میں بھی ضیاء دور کی تحریروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ دونوں ادوار میں انہوں نے ماشاء اللہ جنتا کی مخالفت کی اور صحافت پر عائد ہونے والی پابندیوں کے خلاف اپنے قلم سے مزاحمت کی۔ پاکستان میں ایک بااصول صاحب ضمیر اور نڈر صحافی کے لیے زندگی بسر کرنا کس قدر مشکل کام ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے پروفیسر وارث میر کی صحافتی زندگی پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ وارث میر ایک سچے اور دیانتدار صحافی ہونے کے علاوہ ایک معلم اور محقق بھی تھے۔ وہ ایک منکسر المزاج، بامروت اور بااخلاق انسان تھے۔ دوستوں کے دوست اور گھر والوں کے لیے ذمہ دار شوہر اور شفیق باپ بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ کوئی دھمکی یا لالچ انہیں اپنے نظریات کے اظہار سے نہیں روک پایا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک روشن خیال ترقی پسند دانشور تھے، لیکن پیشہ ور ترقی پسند انہیں ملائیت کا طعنہ دیتے تھے اور ملا انہیں ترقی پسند کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ سوشلزم کے بارے میں ان کا مطالعہ نام نہاد ترقی پسندوں سے کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ وہ کٹر مسلمان تھے، لیکن وہ فکری ارتقاء پر یقین رکھنے کی بنا پر اجتہاد پر تھے۔ وارث میر سوشلزم کے بھی حامی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس میں سے الحاد کو خارج کر دیا جائے تو یہ اسلامی تعلیمات کے قریب تر ہے۔ وارث میر قدامت پسند مولویوں اور انتہا پسند کمیونسٹوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں کے نزدیک سزاوار اور لائق گردن زنی تھے۔ ان کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی متنازع رہے، لیکن اپنے افکار اور نظریات کا اظہار کرنے سے کبھی باز نہ آئے۔ جنرل ضیاء الحق کے طویل مارشل لا دور میں جب بڑے بڑے سورما خوشامدی صحافت کر رہے تھے تو وارث میر نے ڈنکے کی چوٹ پر ضیاء اور اس کے آمرانہ طرز حکومت پر نکتہ چینی کی۔ اس دور میں انہوں نے اس قدر بے رحمی اور بے جگری سے لکھا کہ بعض اوقات پڑھنے والے ڈر جاتے تھے کہ جانے اس شخص کا کیا انجام ہوگا۔ لیکن پروفیسر وارث میر کی لغت میں ڈر اور مصلحت نام کا کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس مزاج اور تیور کے انسان کو پریشانیوں اور ذہنی دباؤ کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے وسیع مطالعے کے باعث وارث میر کو کسی فکری معاملے پر قائل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ان میں یہ خوبی تھی کہ اگر وہ کسی دوسرے کے موقف کو درست سمجھتے تو اس کا بلا جھجک اظہار کر دیتے تھے۔ بدقسمتی سے وارث میر نے جس ملک، ماحول اور معاشرے میں جنم لیا تھا وہ ان جیسے سادہ اور سچے انسانوں کو برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ وارث میر اپنے فہم و شعور کے مطابق ہر غلط بات کی مخالفت میں بے دریغ صدا بلند کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وارث میر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی یہی عادت انہیں لے ڈوبی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی اسی عادت کی بدولت وہ پاکستانی صحافتی تاریخ کا ایک منفرد اور ناقابل فراموش کردار بن گئے۔ ذاتی زندگی میں وہ خوش مزاج، خوش اخلاق اور ہنسمکھ تھے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود ان کی پیشانی پر بل اور رکھ رکھاؤ میں فرق نہیں آتا تھا، لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پروفیسر وارث میر کے خلاف محاذ بنا رکھا تھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وارث میر کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ انہیں علم تھا کہ وہ بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو مغموم ہو جاتے تھے۔ وارث میر کے نظریاتی مخالفین ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک مقامی ہوٹل میں ایک ایسی ہی تقریب میں وارث میر کے مخالف مقرر ضیاء جنتا کے حواری بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی تقریر میں پروفیسر صاحب پر چند جملے کسے تو وہ غصے میں آ گئے اور اپنی جوابی تقریر میں انہیں صحافتی جگے کہہ کر مخاطب کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارے اس جگے پن کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ وارث میر اپنے نظریات اور آدرشوں کی خاطر عمر بھر مختلف دباؤ برداشت کرتے رہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو ہمیشہ کرتے رہتے، لیکن ان کے جسم نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ جوان عمری میں اچانک موت کا شکار ہو گئے۔ آج ہم جن مصائب اور مسائل سے دوچار ہیں ان پر غور کریں تو ہمیں وارث میر کی یاد بہت ستاتی ہے، اور یہی آرزو ہے کہ کاش
वारिस मीर आज भी हमारे दरमियान होते और अपनी इल्मी तहरीरों के चिराग रोशन कर रहे होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।